دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور آئلینڈ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا۔ تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چائے پیو تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا۔ وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے کہا تھرموس کس سے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑو۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائمنڈ۔ کہ یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو اورنگ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا۔ دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں۔ چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔
میں اپنی بیگم پھوپھی رحمتullah علیہا والدہ رحمتullah علیہا کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا اچھا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا بس۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی نہیں میں نہیں جانتی۔ وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل آ جا وہ دہا کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم رے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر۔ وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا اس؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمتullah علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں، آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں، میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرما۔ ساری محنتوں کا موضوع ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتم، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تجھے دیکھے بغیر لوگ کس طرح تیرے نام پہ قربانی ہوئے، سر کٹائے، جانے دے کے جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، دبا دیے گئے، لیکن تیری طلب کا سفر انہوں نے نہ چھوڑا۔ جب بن دیکھے تیرے نام کی لذت نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشی۔ امیر خسرو کی بات کے ساتھ حدیث بھی یاد آ گئی، انہیں سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، زندہ کے بدن میں لوہے کی کنگھیوں کو ڈال کر ان کے گوشت کو ادھیڑا گیا۔ اور وہ خوشی سے قربان ہوتے گئے۔ یا اللہ بن دیکھے جب یہ کچھ تیرے بندوں نے، بندیوں نے کیا، تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال؟ از لذت دیدارش خسرو چتما گفت، خسرو وہ کیا حال ہوگا، وہ کیا موقع ہوگا جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہو اور اللہ کہہ دے ہاں طارق جمیل تو نے بہت اچھا کیا، میں کامیاب۔ ایک بچے کو دلہن بنا رہی تھی سہیلیاں، تو میرے کو کے بعد کہنے لگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے وہ رونے لگی، کہا جس کے پاس جا رہے ہوں اسے اچھی لگی تو میرا کام بنے، تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے۔ اس رب کی طرف سفر ہے، کیونکہ شہرت میں پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ موت پہ پتہ چلے گا کہ یار میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے، منزل اللہ ہے اور اس سے راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا، بندہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقی،
یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث. یہ پانی کے نل دیکھ کر میرے بندے میں پیاسا تھا, میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا. پڑ گیا یا اللہ, تو سبوح قدوس ہے, تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ. تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ باہر سے نکالنی, وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی ہے, تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا. اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی, مجھے میرا حال پوچھ. وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی, میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا. کیا کمال کی حدیث ہے یہ. کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. کھانے سے پاک, پینے سے پاک, بیماری سے پاک, موت سے پاک, زمان و مکان سے پاک. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان. نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے. اور یطعم ولا یطعم, کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں. یسقی ولا یسقا, پلاتا ہے پیتا نہیں. ایک انسان کی کیا قیمت ہے. میرے بندے میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دی. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں. اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استطعمتک فلم تطعمہ. اس سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا. اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا. یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا. یہ اتنا بڑا عمل ہے, اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا. بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ تھا. ایک مہمان آیا, آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا, اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں, میں کیا پڑھوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا اس کے آگے سے. اللہ کے منکر کو میں نہیں کھلاتا. وہ اٹھ کے چل پڑا, دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گئے. جبریل اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا, 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا, تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سک. اس کو واپس بولا, اسے کھانا کھلا. جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے, ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا, کیسا مہربان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے, ارے بھائی واپس آ جاؤ, میرے اللہ نے تیری سفارش کی. تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے, میں اسے مانتا بھی نہیں, پھر میری سفارش کی ہے تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے, ایمان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا یہ ہزاروں نفلوں پر پھیلا,
ہزاروں روزوں پر بھاری ہے، نفلی ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ دن وہ آیا نہیں، آپ نے فرمایا بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہا جی بیمار ہے۔ کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں گئے۔ اس کے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے۔ نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر آپ پیدل گئے، اونٹنے پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں۔ میں کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو۔ تو ہمارے نبی تھے نا، ایسے ہو گئے، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، خوشی سے ایسے ہو گئے۔ اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اسے میرے ذریعے جہنم سے بچا دیا۔ صحابہ کا لشکر واپس آیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ بہت ہی اعلیٰ انسان تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا، دن کو روزہ رکھے گا تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے۔ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے۔ یا پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں، شکر میں کرتا خود ہے، اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے۔ یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے۔ کرتا تو وہ خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں۔ فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جا۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس، تو خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ اتنے نفل پڑھ، اتنی تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان۔ فرائض کی معافی نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں، مجھے فیصلہ باد نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے کسی جگہ نہیں۔
مشکل کام ہے گردن کٹانی، تو وہاں یہ تعویذ نہیں ہے۔ حج اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا منا عرفہ مزدلفہ، ایک عمل پر اللہ نے کہا فلا تقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہ اکبر، کیوں نہ پھر تو نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی۔ عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ اگر کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں سے گزارنے کے لیے، کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، تو پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے اور لگام ایسے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عامر بن عبد ود نے جنگ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر گیا، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق رہا ہوا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ کتنے لوگ ہیں جو مشکلوں پھنسے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو۔ تو یہ ہے گھاٹی پار کرنا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہاں غیر مسلموں کو آؤٹ کر دیا کہ یہ کام تب قبول ہوگا جب ایمان بھی ہوگا اور نیکی کی بھی میں۔ تو میں نے 4 روپے کا ڈالر خریدا تھا، تو میں نے اس کو پہلا فاؤنڈیشن کا پتھر 5000 میں نے اس کو دیا۔ ویسے تو میں اسکول سے ہی، اللہ نے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنے فلم دیکھنی ہوتی تھی، اپنے دوستوں کی ٹکٹ بھی ساتھ لے لیتا تھا۔ یہ فاؤنڈیشن تو میں نے وہاں سے شروع کی تھی۔ ناز سینما میٹرو روڈ پہ تھا، تو رندے خان فلم لگی ہوئی تھی، تو بڑا رش تھا، میں لائن میں لگا ہوا تھا گیلری کے۔ تو ایک میرا دوست آ گیا، طارق حکیم اس کا نام تھا، فوت ہو گیا، کالج پہنچا تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا طارق یار میرا بھی ٹکٹ لے دو۔ میں کہا ٹھیک۔ تو اب وہ شہری آدمی، میں دیہاتی آدمیوں کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، شہری ذرا رکھے ہوتے ہیں، تو میں ٹکٹ لے کے آیا تو وہ 5 روپے کا ہوتا تھا گیلری کا، تو مجھے پیسے دینے لگا۔ میں کہا پھر ٹائم تیرا نام، تیرے کوئی پیسے لاؤں گا، آ جا فلم ایک ہی چل۔ اور یعنی اللہ نے ایک مزاج دیا ہوا تھا۔ ایک فلم آئی فال آف دا رومن امپائر،
پلازا سینما تھا، تو میں نے اس کے 2 ٹکٹ خریدے، وہ مہنگے تھے ٹکٹ عام فلموں سے۔ وہ میرا دوست FC کالج رہتا تھا، میں گورنمنٹ کالج تھا، میں نے وہاں سے رکشہ لیا اور گیا FC کالج کہ اس کو ساتھ لے کے پھر جاؤں گا۔ آگے گیا تو وہ تھا نہیں، تو وہاں اس کا ساتھ والے کمرے میں عمر دراز گوندل تھا، جو یہ منڈی بہاؤالدین کے نظر گوندل اور وہاں کی گوندل فیملی کے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں۔ میں تو عمر دراز چل فلم دیکھی، مطلب میرے کو تو پیسے کوئی، میں کہا میں نے تیرا ٹکٹ لے لیا، وہ بج کے اٹھیا، مووی دیکھی، واپسی پر اس کے رکشے کا کرایہ بھی میں نے دیا، میں کہا تو بھی رکشے کا کرایہ بھی لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچپن سے ہی کوئی ایسا مزاج دیا تھا۔ اور پھر جب میرا کانٹا بدلا تو رائمنڈ میں کتنے غریب بچے پڑھتے تھے، میں ان کی مدد کرتا تھا، ان کو دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چل کے آگے اربوں میں گیم چلی جائے گی اور پوری دنیا میں یہ گیم چلی جائے گی، وہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا تھا۔ میں ساہیوال میں تھا تو عمر دراز وہاں کی ضلع کونسل میں آفیسر تھا، تو باہر رش تھا اور میں کمرے میں تھا، اس کو روکا لوگوں نے، اندر نہیں جا سکتے، تو وہ زور سے اتنا بولا کہ میرے آگے مجھے آواز پہنچ گئی۔ بڑا وڈا مولانا بنیا بیٹھا، کٹھیاں فلمیں ویکھیاں تے ہن اندر ہی نہیں کوئی جامن دیندا پیا، تو میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا، میں کوئی یہ تو عمر دراز ہے، اس کا اندر رہا ایسا بڑا بانڈے پورا ہی بانڈ دے گا۔ تو میں نے اس کو جلدی سے اندر بلایا۔ ہم نے فال آف دی رومن امپائر فلم کا نام تھا، وہ ہم نے پلازا سینما پہ دیکھی تھی، وہ بھی جوانی میں فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے۔ تو اللہ نے ایک رگ میرے اندر رکھی تھی کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں، لیکن یہ پھیلتے پھیلتے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کو ایک تناول درخت بنائے گا۔ آپ سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ آپ کی آخر علم، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نفلوں سے زیادہ اجر ہے اس کا۔ اور دعا یہ کرو کہ ایک تو ہمارے دل میں تکبر نہ آئے، ہمارے دل میں فخر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، کام میں نیت خراب نہ ہو، تو کسی کی دعا لگے گی اور کہاں چلی جاؤ۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا، سردی شدید تھی اور رائمنڈ سنسان ہوتا تھا، باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا، تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب، کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی رائمنڈ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا،
اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چائے پیو، تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے کوئی تھرموس کے تھے، کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا، تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا، اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے، اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا، اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے، کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا لے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے، تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے رضائی اٹھا کر، ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے، تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمت اللہ علیہ، والدہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے کارڈ کل کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا اچھا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی، نہیں میں نہیں جانتی، وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا وہ دہا پولیس ہے۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تو لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئے، وے بیٹا تینوں
وہ تین رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو کے میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے. میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے. لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا. میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہی اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ ضرور آیا ہوگا حج پر, وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا. تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست. اللہ اپنے فرائض پورے کرو, نماز میں ناغہ نہ ہو, کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو, آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, برائی نہ کرو, تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا. میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے. یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا, تیرے لیے کیا مشکل. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں. پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا. ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو, اس کو ڈل کہتے ہیں. تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی. 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا, وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے. تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خیر خبر, تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے. تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز, انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا. اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا. تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد, انہوں نے آ کے گھر بنا لیا. تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس سے آباد رکھے, اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں. آپ کے تعاون کا, ان مستورات کا, ان بچیوں کا, آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ اپنے اس کو جاری رکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے. اللہ بہت برکت دے, آپ سب کو قبول فرمائے.